اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں آج آپ کو اپنے چینل ندیم حیدر حدیث مبارکہ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 جو ہے ہم اس سے اپنے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا باب جو میں نے آپ سے بیان کیا حدیث نمبر 6 تک، وہ باب الوحی کہلاتا ہے، اور اب جو ہے یہ باب الایمان ہے۔ تو اس میں حدیث شروع کرنے سے پہلے میں ایمان کے بارے میں ذرا کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ تو ارشاد نبوی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ایمان قول و فعل دونوں کو کہا جاتا ہے اور کم و بیش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر فرمایا ہے تاکہ ایمان والوں کے ایمان پر ایمان بڑھ جائیں، اور ہم نے ان لوگوں کی ہدایت زیادہ کر دی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دی، اور انہیں ان کا تقوی عنایت کر دیا تاکہ ایمانداروں کا ایمان بڑھ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کا ارشاد ہے، تم میں سے کون ہے کہ جو اس ایمان کو بڑھا دے؟ بس جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ان کو ڈراؤ۔ تو حدیث جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ حدیث میں جو راوی ہیں ان کے بارے میں ان کے نام یہ ہیں: عبید اللہ بن موسیٰ، حنظلہ بن ابی سفیان، اکرمہ بن خالد۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا کثر 5 ستونوں پر بنایا گیا ہے: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اس والے جو کلمہ ہے اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ نماز پڑھنا، مطلب دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہے۔ چوتھے نمبر پہ حج کرنا ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا، الصوم رمضان۔ تو یہ 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت جو ہے وہ مضبوطی سے قائم ہے۔ آپ ان 5 ستونوں میں سے کسی ایک ستون کو بھی جو ہے وہ کم و بیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کے 5 مضبوط ستون ہیں جن پہ آپ کے ایمان کی بنیاد قائم ہے۔ ہر ایک جو ستون ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، اور اس کی وجہ سے ہی، جیسے مطلب دیکھیں نا، ایک کوئی زنجیر ہے، اس کی کوئی ایک کڑی بھی نکال لیں تو اس زنجیر کی مضبوطی میں فرق پڑتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایمان کی مضبوطی میں بھی اسی طرح سے فرق پڑے گا۔ اگر آپ کسی ایک چیز کا انکار کریں گے اور ایک چیز کا انکار کریں گے، اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اس کے جو ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ پاک ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور ہم سب کو اس خیر جو ہے اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔